والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ الغضب الرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد حمد و صلاح، شعبان المعظم کے مہینے کا آج آخری جمعۃ المبارک 1446 کا یہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہم حاضر ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک، ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک سے قبل
انابت اللہ رجوع اللہ کی تیاری کا اہتمام فرماتے تھے۔ رجب المرجب میں چاند دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور عزت، عظمت، صحت، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے جب تخلیق کیا تو جس طرح ہر تخلیق کی گئی چیز کے بارے میں رہنمائی، رہبری، ہدایت ہوتی ہے کہ یہ چیز کس استعمال کے لیے ہے، اس سے کیا استفادہ کیا جائے گا، کس مقصد، کس غرض اور غایت کے لیے اس کو بروئے کار لایا جائے گا، اور پھر بروئے کار لانے کا، استعمال کرنے کا طریقہ بھی چھوٹی سی نوٹ بک کی صورت میں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ موبائل ہو، فریج ہو، اے سی ہو، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، مشینری، اس کے ساتھ ہدایت نامہ ضرور ضرور ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے کل کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس مخلوق کو فضیلت عطا کی ہے وہ نوع انسان جو ہے، پھر اس کے بارے میں کیوں کر ہدایت نہیں ہوگی، کیوں کر رہنمائی اور رہبری نہیں ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یقینی بات ہے اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت اماں حوا کی تخلیق فرمائی، اور پھر یوں سلسلہ در نسل چلنا شروع ہو گیا، اور تمام انسانوں کی گاہے بگاہی انبیاء علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے رسول، منتخب کردہ رسول اور پیغمبر، وہ امت کی، انسانیت کی، ایمان والوں کی، اسلام والوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے انسان کو تمام بنی نوع انسانی، تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، اے انسانو، میں نے تمہیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، عظمت عطا کی ہے، رفعت اور بلندی اور مرتبت عطا کر دی ہے، اور پھر یہی نہیں کہ تمہارا مقام بلند کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ہم نے تمہیں دنیا کی کل کائنات میں موجود نعمتوں سے، وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، سب سے استفادہ کرنے کی، وہ خشکی اور تری، بر اور بحر، سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سب سے استفادہ کرنے کی سعادت ہم نے تم کو ودیت کر دی ہے، اس سے آپ استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور کل کائنات کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، دونوں جہانوں پر، جن و انس ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، ہر نظام کے اوپر، ہر عالم کے اندر اللہ نے انسان کو اشرفیت، برتری عطا فرما دی ہے۔ اس کا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اب جب کوئی چیز تخلیق کر دی جاتی ہے، اس کو مینوفیکچر کے انداز، اسلوب، رہنمائی اور گائیڈنس کے مطابق اگر استعمال کیا جائے گا تو وہ فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن اگر اس کی بجائے اس کے اندر اپنے ہی جو ہے انسان عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دے، تجربے شروع کر دے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اور مسلمانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے جب پیغمبر بھیجے، اور پھر پیغمبر اور رسالت اور نبوت کا اور معصومیت کا سلسلہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، لیکن رسول کے نبوت کے جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، اس کو ختم فرمانے والے ہیں، مکمل فرمانے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے خود اپنے زبان اقدس سے بھی متعدد احادیث کے اندر یہ بشارت سنائی اور یہ بات بتلائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرما دیے ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگو، اے انسانوں، تم کو ہم نے تمام انسانوں پر برتری عطا کر دی ہے اور تمہیں خیر امت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور اس خیر کا جو سبب، جو علت، جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہو اور ساتھ میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو گناہوں سے، منکرات سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہو۔ تو یہ فضیلت ہم انسانوں کو عطا ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے آپ خاتم النبیین ہیں، ہم مسلمان خاتم الامم ہیں، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی آخری کتاب ہے۔ اب اس کتاب کے مطابق ہی ہم نے قیامت تک اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر اس سے دائیں بائیں ہوئے، اگر اس سے ہم نے اعتراض کیا، اجتناب کیا، انکار کیا، روگردانی اختیار کر لی، دین کی بات سننے سے ہمیں تکلیف محسوس ہونے لگی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات کے اوپر وعید فرمائی ہے کہ سورہ فرقان کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت مسلمہ کے خلاف ایک مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں دائر ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب فرما دیا، فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، اس وقت پھر کیا ہمارا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم کیسے سامنا کر سکیں گے؟ دنیا کے میلے اور ٹھیلے، دنیا کی رنگا رنگینیاں، دنیا کی شادی بیاہ کی محافل اور دیگر میراثیوں کی محافل تو آباد ہوتی ہیں، لیکن مساجد اور مدارس غیر آباد ہوتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ اور پھر یہی نہیں، قرآن کریم کے اندر سورۃ طٰہٰ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اللہ نے فرمایا ہے جس نے نماز سے، قرآن سے، مسجد سے، مدرسہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کو راضی کرنے والے ہر عمل سے اجتناب کر لیا، روگردانی اختیار کر لی، میں اسے ضرور بھی ضرور دو سزائیں دوں گا، دو امتحانات میں، دو آزمائشوں میں، دو آفات کے اندر اسے مبتلا کروں گا۔ دنیا کے اندر اس کی سزا یہ ہوگی، باوجود اس کے کہ وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کوٹھی، بلڈنگ اور گاڑیوں کا مالک ہوتا رہے، لیکن اس کی روزی کو میں تنگ کر دوں گا۔
روزی تنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے برکت اٹھ کے چلی جائے گی، کہ انسان سود کے اندر مبتلا ہے، انسان رشوت کے اندر مبتلا ہے، انسان جو ہے اور برے امور کے اندر، پیسہ خرچ کرنے کے اندر، زیب و زینت کے اندر اور لباس کی زرق اور برق کے اندر اپنے پیسے کو مصرفانہ انداز میں، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو سجاوٹ میں، بناوٹ کے اندر، گاڑی گوڑیوں کے اندر، کوٹھیوں اور بنگلوں کے اندر اپنے پیسے کا اسراف کرتے ہیں، فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا پہلا میرے ذکر سے منہ موڑنے والے کو دنیا میں سزا ملے گی، اس کی روزی میں سے برکت اٹھ چلی جائے گی، بھلے پیسہ موجود ہو، بھلے سونا جواہرات اس کے پاس موجود ہو، لیکن ہائے وائے فائے کرتا ہوا وہ نظر آئے گا، لاکھوں کی بھی آمدن ہو تب بھی وہ روتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا دوسری سزا اس انسان کو قیامت کے روز میں دوں گا کہ اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا میدان محشر کے اندر۔ اور جب میدان معاشر میں انسان اللہ کے حضور نابینا ہو کر، اندھا ہو کر، آنکھوں کی بصارت سے محروم کر کے لایا جائے گا، پھر اللہ کے حضور وہ شکوہ کرے گا، کہے گا اے اللہ مجھے کیوں نابینا کر دیے ہیں، میں تو دنیا میں بڑا دیکھنے والا تھا، دور تک میری نظر جاتی تھی، فضاؤں میں، ہواؤں میں تلاش کرتا تھا، دوربین اور خوردبین کے ذریعے سے ہر چیز دنیا کی باریکی کو جان لیتا تھا، اب کیوں اندھا کر دیا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے تم لوگوں کے پاس، تم مسلمانوں کے پاس قرآن آیا تھا، قرآن اور میری آیات آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، تمہیں سنائی گئی تھی، تمہیں بتلائی گئی تھی، لیکن تم لوگوں نے اس کو سنی انسنی کر دیا۔ آج کے دن میں تمہیں بلاتا ہوں، دنیا میں تم نے میرے دین کو، میرے قرآن کو، میرے رسول کو، میرے صحابہ و اہل بیت کو اور مدارس اور مساجد کو، اہل دین کو تم نے حقارت سے، تنگ نظری سے، ذلت اور رذالت والی نظر سے دیکھا تھا، آج میں اپنے دربار سے تمہیں دھتکارتا ہوں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں ہوئی، رب تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي، جو لوگ سرکشی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اے لوگو قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سمجھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ذرا قرآن کے ساتھ دوستی لگاؤ، سائنس کے ساتھ، فزکس کے ساتھ، کیمسٹری کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ دوستی لگا کے دیکھو، ہدایت مل جائے گی، دنیا کی بھی سعادت ہوگی اور آخرت کی بھی سعادت ہوگی۔ اور متنبع رب نے فرما دیا ہے اگر کوئی انسان اس سب وضاحت کے بعد، صراحت کے بعد، حق کو واضح ہو جانے کے بعد بھی، عین الیقین، حق الیقین ہو جانے کے بعد بھی صرف نظر کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، میرا عذاب، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گرفت سے جو ہے مامون اور محفوظ فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، یہ جمعہ اور آمدہ جمعے میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جہاں جہاں نماز قائم کرنے کا جس جس صیغے کے اعتبار سے ذکر ہوا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے رب تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر پر اگرچہ امت مسلمہ پر باضابطہ طور پر زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے، لیکن صدقہ اور خیرات جو ہے وہ بھی اس سے مکی زندگی میں بھی اس کا حکم موجود تھا، اور سن 2 ہجری میں بھی صدقۃ الفطر کا جو جس کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے اس کا بھی حکم موجود رہا، لیکن سن 5 ہجری اور 7 ہجری میں سمام بن ثعلبہ اور اسی طریقے سے ورقہ اپنا ابو سفیان جب ہرقل کے پاس گیا ہوا تھا، ان کی روایات کے اندر بھی یہ حکم، یہ بات موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، جہاں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور قرآن پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، نماز کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں، وہیں پر بتلاتے ہیں کہ لوگوں زکوٰۃ بھی ادا کرو۔
چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ غالباً 5 ہجری یا اس کے مابین کے اندر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے باضابطہ طور پر. اور پھر اس زکوٰۃ کی فرضیت کے اندر اور اس کی مقدار اور تعداد کے اندر رب تعالیٰ نے ایک جو ہے اعتدال کو قائم کیا ہے کہ نہ تو اتنی زیادہ اس کی مقدار کو مقرر کیا کہ مالدار لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا کریں یا جو متوسط طبقے ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکیں، لیکن نہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا کہ زکوٰۃ لوگ ادا کریں تو کسی غریب کی اس سے کفالت بھی نہ ہو سکے، اس کی حاجت براری بھی نہ ہو سکے. چنانچہ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم صادر فرمایا ہے. سب سے پہلا زراعت ہے کہ باغات ہوں، اناج اور فصل ہو، اس سے زمین سے ہر حاصل شدہ فصل جب وہ حاصل ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ موجود ہے، لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے. اور اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو حکم دیا وہ مال مویشی کا ہے کہ کسی انسان کے پاس یہ جو زراعت کی زکوٰۃ ہے وہ عشر ہے. اگر تو بارش کے ذریعے سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے اپنا عشر کا اطلاق ہوگا اور 10واں حصہ ہوگا، لیکن اگر بلکہ 20واں حصہ اس میں سے ہوگا اور 20 حصے ہوں گے. لیکن اگر انسان خود اس زمین کو جوتا ہے اور اس کے اندر کھاد اور فصل کے جو زمین کو ہموار کرتا ہے پھر دیگر اس کے اوپر اخراجات کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے اس میں سے 10واں حصہ پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کو طور کے اوپر ادا کرے گا. اور پھر اسی طریقے سے مال مویشیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. کسی انسان کے پاس 40 بکریاں ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جاتی ہے، 30 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جاتی ہے، اور 30 گایوں کے اوپر گائے اگر اور بھینسیں اگر کسی کے پاس 30 ہوں تو ان پہ زکوٰۃ آتی ہے کہ ایک بچڑا وہ دیں گے. اور اگر کسی کے پاس 5 اونٹ موجود ہوں تو پھر وہ ایک اونٹ جو ہے اس کو زکوٰۃ کے اندر دینا ہوگا. تیسری چیز جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ ہے انسان کے پاس کوئی سونا چاندی موجود ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کی مقدار بھی متعین کر دی ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس موجود ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اگر پھر اسی طریقے سے چوتھی بات کر کے بتاتا ہوں کہ چوتھی چیز مال تجارت ہے. مال تجارت سے مراد جو کوئی بھی مال تجارت کا عمل کرتا ہے اس کی دکان میں اس کے کاروبار کے اندر جتنا سامان سال کے شروع میں موجود تھا اور پھر سال کے درمیان میں وہ بڑھتا رہا یا کم ہو گیا لیکن سال کے آخر تک وہ مکمل ہو گیا تب بھی اس کے اوپر تمام اشیاء کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہوگا. اسی طرح سیف منی اگر بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، گھر میں ہے، بینک میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اس کو کیسے ہم اخذ کریں گے کہ اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 4 تولے سونا ہے، 10 تولہ میرے پاس جو ہے چاندی ہے اور 50,000 میرے پاس پیسے ہیں، تو یہ ساری رقم کل کو جمع کر کے ہم نکالیں گے 52.5 تولے چاندی کے بقدر جو کہ غالباً ابھی رمضان کے شروع میں انشاءاللہ اس کا اعلان ہو جائے گا. کچھ حضرات نے وعدے بھی کر دیے ہیں 1,40,000 اور 50,000 1,30,000 کی بات چل رہی ہے، لیکن جو وہ حد نصاب کو جس کی رقم پہنچ جائے گی اس کو زکوٰۃ دینا اس پر لازم اور ضروری ہوگا. اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس زکوٰۃ کی جس چیز کی زکوٰۃ دینی ہے ایک تو یہ ہے کہ اسلامی مہینے کا اعتبار ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو ہے اس کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ انسان نیت کر کے زکوٰۃ ادا کرے. ایسے اگر کسی کو پیسے دے دیے کسی کو بتلا کر دینا لازم نہیں ہے، لیکن خود نیت ضرور ہو کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں. اگر نماز میں نیت درست نہ ہو تو نماز فاسد اور باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ضائع چلی جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے زکوٰۃ کا پیسہ بغیر نیت کے دیے ہے زکوٰۃ تو نہیں ادا ہوگی، البتہ وہ ہدیے کے زمرے کے اندر اجر کا باعث ضرور بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے ہیں.
اور پھر اسی طریقے سے مصارف زکوٰۃ بڑے مشہور اور معروف ہیں، فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، قرض کی ادائیگی اور اللہ کے راستے میں مسافر اور غلام کی آزادی کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کی جانی چاہیے۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور صراحت فرما دی ہے۔ حصول زکوٰۃ کی اساس اور قانونی مسئلہ اور سرکاری منشور، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے اشتراکی سیکولر طبقے کے نظام جو ہے، یہ روس والے اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ اعتدال پر مبنی ہے، یہ قرین انصاف ہے، لیکن ان کے تو اپنے فلسفے کے مطابق وہ اسلام کے اس اصول کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عند اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے حضور زکوٰۃ ایک فرض ہے، ایک عبادت ہے، نماز کی طرح کی، حج اور روزے کی طرح کی عبادت ہے۔ جو کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کے گھر کے اوپر وبال نازل ہوتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ آسمان سے دو فرشتے نہ اترتے ہوں اور وہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے انسان کے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اور بخل اور کنجوسی اور ہاتھوں کو روکنے والے انسان کے سامان کے اندر، مال کے اندر، رزق کے اندر اس کے نقصان فرما دے، اس کے مال کو تلف فرما دے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، قرآن کریم کا تو حکم ہے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر تشریف لائے کہ ایک بکری کو ذبح کیا گیا تھا اور آ کر وہ خیرات کر دی گئی، صدقہ کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اس بکری میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ تو آپ رضی اللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں بچا، سب صدقہ خیرات ہو گیا ہے، صرف ایک دست بچی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ ہو گیا وہی حقیقت میں بچا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اے لوگوں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا وہ 1 روپیہ دیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالا ہے، اور ایک دانہ ڈالنے کے بعد اس سے 7 کونپلے اور پودے نکلتے ہیں، اور ہر کونپل کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے، گویا 1 روپیے کا اجر 700 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ واپس کرتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، سورہ حدید کے اندر 2 مقامات پر فرمایا کہ صدقہ خرچ کرنے والی عورتیں اور مرد جب اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ اور خیرات کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یا قرض حسنہ دیتی ہیں۔ لوگوں کسی کوئی تنگ دست ہو، کوئی پریشان حال ہو، اس کی حاجت براری کے لیے وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن سود کے بغیر، سود کے ساتھ اگر کوئی انسان کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی سود دے رہا ہے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں مفصل پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے اسی متعلق، اسی بابت نازل فرمایا ہے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود جو ہے وہ مال اور دولت کو ختم کر دیتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ویربی الصدقات، نفع بڑھوتری صدقات کے ذریعے سے ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہے، وہ قرض حسنہ دینے کے ذریعے سے ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اہل سود کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لوگوں، قرآن کی آیت، قرآن کی بات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات متحقق ہو جانے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد بھی کوئی سودی لین دین کرتا ہے تو اس کو واضح ہونا چاہیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہمارا ملک، ہم مسلمان کیوں پھل پھول نہیں رہے؟ روز بروز، دن بدن ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارا معاشرہ، ہمارا مسلم معاشرہ زبان سے مسلمان، عمل سے مسلمان ہے، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، سودی لین دین کرتا ہے، انشورنس کرتا ہے، یا کسی اور طریقے سے جو بھی شکلیں سود کی موجود اور مروج ہیں ان کو اختیار کرتا
کرتے ہیں اس کے سبب انسان ہمارا معاشرہ پھل پھول نہیں رہا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں جان لو جو لوگ سود سے باز نہیں آتے اس کے لین دین سے میری اور میرے پیغمبر کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول اعلان جنگ کر دے وہ کیسے بچے گا؟ ہم کہتے ہیں فلسطین کے گنتی کے مسلمان ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، وہ پاش ہو جائیں گے، وہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن ہم خود تو دیکھیں، ہم امریکہ تو دور، امریکہ روس چین درکنار، ہماری ٹکر سودی لوگ، سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہ بننے والے، لینے دینے والے، وہ لوگ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کو کون بچائے گا ہلاکت سے اور بربادی سے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ کے وصول کی جو حکمت ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ ان کے مال کو پاک کر دیا جائے اور ان کی اصلاح کر دی جائے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو اموالا فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو لوگ سود دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، کسی کو ہم اپنے نیچے اپنے زیر اثر کرتے چلے جا رہے ہیں، سود کے بوجھ تلے دباتے چلے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بظاہر لاکھ کے پیچھے 4000 ملتے رہے، لیکن فی الحقیقت عند اللہ، اللہ کے حضور یہ مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ فلا یربو عند اللہ، حقیقی اضافہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا حاصل ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے طرف سے جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اس کے مصالح کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلا جو امر ہے وہ تہذیب نفس ہے۔ انسان کے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال کی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح یہ لوگ میری مرضی اور منشا پر کچھ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وہ جیسے سورہ یاسین میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ او بھائی ہمیں کہا جاتا ہے ان لوگوں کو صدقہ دو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، اگر ان کو کھلانا ہوتا، رب کو منظور ہوتا تو خود کھلاتا نا، ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ہم کھلائیں؟ یہ کافر لوگوں کا شیوا تھا۔ پہلی حکمت تہذیب نفس ہے، اور دوسری حکمت جو ہے وہ شہر سے متعلق ہے کہ شہر کے اندر لوگ رہنے والے جو لوگ اور افراد ہیں وہ اس شہر کی بناوٹ میں، سجاوٹ میں، اس کے انتظامات کی درستگی کے اندر مصروف عمل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ان خدمات کو پیش کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ روزی روٹی کے اندر اپنے آپ کو مصروف کریں۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ کل قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرم لوگوں سے پوچھا جائے گا او بھائی تمہیں جہنم میں کس چیز نے دھکیلا ہے؟ سورہ مدثر کی آیات ہے۔ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، مسجد میں اذان ہوتی تھی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ٹھٹھا اور مذاق اور مساجد اور مدارس کا، مولویوں کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ ہم مسجد کے باہر کھڑے ہو کے گھروں میں بیٹھ کر، میلے ٹھیلے پہ بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے اسی سبب سے۔ اور پھر فرمایا کہا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ اب ہم نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لیکن آج کے دن کسی سفارشی کی سفارش ہمارے حق میں قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق میں بات کر چکا ہوں، بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر میں تیزی کے ساتھ ایک وعید کی بات کرتا ہوں۔ تبشیر تو بہت زیادہ ہے قرآن کریم کے اندر، جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اس کو کتنا فوائد ملتے ہیں، ثمرات ملتے ہیں، اضعاف و مضاعفہ کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں انہیں میں عطا کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ
لوگ جو پیسہ کو روک کے رکھتے ہیں بینکوں کے اندر، گھروں کے اندر، کسی بھی شکل اور صورت کے اندر صدقہ خیرات نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو رب تعالیٰ کے دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اور پھر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب تعالیٰ انسان کے اس کل جمع شدہ سرمایہ کو جو ہے جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس کے چہرے کو، اس کی پنڈلی کو اور اس کی کمر کو داغیں گے، اور پھر فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو کچھ مال تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اس کا فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس جمع شدہ اس خزانے کا، اس کنز کا اب مزہ چکھ لو۔ رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک ایک مہینہ مہمان مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اسلام کا مہینہ ہے، روزے والا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں سال کے اندر اپنے اصلاح کے لیے، اپنی تطہیر قلب اور نفوس کے لیے یہ مہلت فراہم کرتے ہیں، اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کی، اپنی جسمانی صحت اور صفائی اور ستھرائی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس کا باضابطہ اہتمام کریں۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ نواسہ امیر شریعت جو کہ اولاد نبی آل علی میں سے ہیں، وہ گزشتہ اتوار کے روز ہمارے ہاں مہمان تھے، لیکن ہزاروں کی تعداد اس محلہ میں موجود ہے، لیکن قرآن سننے کے لیے چند گنتی کے افراد موجود تھے۔ لوگوں نے اس عالم دین کی، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ کی توہین اور اہانت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اور دین کی، رمضان کی بارے میں جو بات ہوئی ہے اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی اور اس غفلت کو معاف فرمائے اور اپنی رضا جوئی کے لیے ہمیں جو ہے رمضان المبارک سے صحیح معنی میں کما حق مستفید ہونے کی سعادت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔